حي على الفلاح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب جو سورہ نمبر 33 ہے، پارہ نمبر 21 میں سے شروع ہو کر کے پارہ نمبر 22 پہ ختم ہوتی ہے، اس کی آیت نمبر 21 کی میں ایک آیت کی تلاوت کیا. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور بکثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو رول ماڈل جو پیش کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے. اور یہ انگلش کا محاورہ بھی چلتا رہتا ہے کہ نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیپٹ انبیاء کرام، کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں، یہ بات صحیح ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ پرفیکٹ گزرے ہیں، اور 100% ہر لحاظ سے پرفیکٹ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی. تو انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے سیرت النبی کا آغاز کریں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو تقریباً یہ 1 سال میں کمپلیٹ ہو، اور میں بالکل ڈیٹیل میں جو ہے آپ کے سامنے سیرت النبی سامنے رکھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو بنا سیرت النبی سمجھے قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ تو قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان خلق القرآن، ان کا پورا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، یا کوئی سوال کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین تفسیر کی کتاب بتائیے مولانا، تو میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی اگر کوئی ہے تو وہ سیرت النبی ہے. اور اگر سب سے بہترین سیرت النبی کی کتاب پڑھنی ہے، سیرت صحابہ کی کتاب پڑھنی ہے، تو اس کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیے جو قرآن میں کرنے کے لیے کہا گیا. تو اس لحاظ سے قرآن جو ہے ایک تھیوریٹیکل کتاب ہے، اور ایک پریکٹیکل اس میں جو رنگ بھرا گیا ہے وہ سیرت النبی کے ذریعے. پھر قرآن میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی جو تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، وہ احادیث کہلاتی ہے. تو اس لحاظ سے قرآن، سیرت اور حدیث، یہ تینوں جو ہے ہمارا سرمایہ ہے. کسی کو بھی دین میں پرفیکٹ ہونا ہے تو یقینی بات ہے تینوں چیز سے رہنمائی لینی ہوگی. تو آج سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو تقاضا یہ ہے کہ کچھ بیک گراؤنڈ بتایا جائے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن میں انشاءاللہ یہ بیک گراؤنڈ بتاؤں گا بعد میں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دور شروع ہوگا، 40 سال کی عمر ہوگی، تو اس وقت حالات کیا تھے وہ ہم بیان کریں گے. آج ہم جو ہے 2-3 سوالات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے وہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے حج کرنے گئے تھے اور قربانی کیے تھے، تو قربانی میں 100 اونٹ قربان کیے تھے. تو جب بھی یہ قربانی کا مسئلہ آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے، سنت سامنے آتی ہے، تو اچھے اچھے لوگوں کے ذہنوں میں ایک جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 100 اونٹ قربان کرنا
اللہ کے نام میں یہ تھوڑا سا ایکسس لگ رہا ہے. اللہ کے نام پر قربان کرنا ٹھیک ہے 1 2 4 5 10، لیکن 100 اونٹ قربان کر دینا ایک آدمی اپنے طرف سے کرے، یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ایکسٹرا ہو جا رہا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سوال کا حل اسی میں جو ہے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا کا نام ہے، تو وہ آپ دیکھیں دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب. تو کوئی بھی غیر مسلم آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ نام ہی غلط ہے. عبد المطلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کا بندہ، جبکہ مسلمان تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. عبد الرحمن ہوتا ہے، عبد الرحیم ہوتا ہے، عبداللہ ہوتا ہے، تو یہ عبد المطلب کیسے ہو جائے گا؟ تو نام ہی غلط ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمایا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. تو یہ 2 ذبیح سے مراد کیا ہے؟ تو یہ 2-3 جو ہے سوالات کو جو ہے ہم ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی بیک گراؤنڈ جو خود بخود سامنے آ جائے گا. پھر ہم پیدائش اور پھر جو ہے پرورش کیسے ہوئی وہ آگے لے کر کے چلیں گے. دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے جو جزیرہ نما عرب ہے، اس میں پہلا قدم جو ابراہیم علیہ السلام رکھے تھے، پھر اپنے بیوی اور شیرخوار بچوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو واقعہ ہوا ہے اس کے ذریعے سے زمزم کا چشمہ جو ہے نکلا، اور پھر جب پانی کا بندوبست ہو گیا تو پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں پر آ کر کے آباد ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اور قبیلہ جرہم جو ہے وہاں پہ رہنے لگے. جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم کے سردار کی ایک بیٹی سے انہوں نے شادی کر لیا. اس طرح دونوں خاندان ایک ہو گئے. اس طرح وہ لوگ رہنے لگے اور جزیرہ نما عرب میں جو ہے پھلنے پھولنے لگے. کچھ دنوں کے بعد قبیلہ خزی نام کا ایک جو ہے قبیلہ تھا، اس نے آ کر کے اٹیک کر دیا اور یہ دونوں کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو بھی اور قبیلہ جرہم کو بھی مار کے بھگا دیا. پھر جب یہ قبیلہ جرہم والے جانے لگے یہاں سے جزیرہ نما عرب سے، تو یہ جاتے سمے جو ہے زمزم کو بالکل پاٹ دی، بند کر دیا، اور جو بھی ہتھیار وغیرہ تھا سب اسی میں دفنا دیا. تب اس وقت سے جو ہے زمزم بند ہو گیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک جو ہے جو دادا تھے کلاب، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. وہ کہے کہ ہم لوگ جو ہے سائیڈ میں جزیرہ نما عرب کے یہاں جو ہے خانہ بدوش والی زندگی گزارتے ہیں، کیوں نہ پورے خاندان کو اکٹھا کیا جائے، اب مل کر کے قبیلہ خزی کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے. تو انہوں نے جو ہے پورے یونائٹ کیے خاندان کو اور دوبارہ جو ہے لانچ کیے. تو پھر قبیلہ خزی والے کو مار بھگائے اور پھر ان کی حکومت آ گئی. تو پہلے جو ہے حکومت چل رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اور قبیلہ جرہم کے خاندان، بیچ میں انٹرفیئر کیے قبیلہ خزی نے. لیکن اب جو ہے کلاب کے ذریعے سے جو انٹری ہوئی ہے، تو اب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا خاندان جو ہے سیاسی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی پوری طاقت رکھتے تھے. لیکن یہ 200-300 سال جو قبیلہ خزی والے یہاں پہ رہے، اس میں انہوں نے مورتی پوجا ایجاد کر دی. اس میں جو ہے وہ نام تھا جس نے مورتی پوجا کا ایجاد کیا، اس کا نام تھا عمرو بن لوہے. اسی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو عمرو بن لوہے کو دیکھا کہ جہنم میں وہ چکر لگا رہا ہے جیسے کوئی آدمی طواف میں چکر لگاتا، لیکن اس کی اتڑیاں وغیرہ باہر تھی اور اس کو ڈھوئے ڈھوئے پھر رہا، کیونکہ خانہ کعبہ میں بت پرستی کا آغاز اسی نے کیا تھا. اسی نے شام سے لے کر کے آیا تھا اور خانہ کعبہ میں بت رکھا تھا. لوگ جب آبجیکشن لیے کہ یہاں پہ تم بت کیوں رکھتے ہو، تو اس نے جو ایکسپلین دیا کہ یہ بت جو ہے یہ بہت کام کی چیز ہے. جب بھی کوئی بڑی مصیبت آئے گی تو ان کو بیچ میں رکھ کے جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ کو جو ہے دعا قبول کر لے گی. اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر 2-3 دعا قبول بھی کر لی. تو سب لوگ جو ہے بت رکھنے لگے. تو پھر اس طرح ہر قبیلے والے اپنا اپنا بت رکھنے لگے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے تھے. تو ایک نیچرلی بچہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کو توحید کا مرکز بنائے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں خانہ کعبہ کے متولی جو تھے وہ عبد المطلب تھے، تو ان کے ہونے کے باوجود وہاں پہ بت کیسے تھے؟ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے. تو یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بت نہیں لائے تھے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے دوسرا قبیلہ جو قبیلہ خزی تھا وہ قابض ہو گیا تھا. تو اس کا جو ایک آدمی تھا عمرو بن لوہے، اس نے جو ہے بتوں کو ایجاد کر دیا تھا.
اب یہ 200-300 سال میں لوگوں کے جو ہے گھٹی میں پڑ گئی بت، تو دوبارہ جب خلاف جو انٹری لیے ہیں تو سب چیز کا تو اصلاح کر دیے، لیکن جو ہے بتوں کو نہیں نکال پائے، کیونکہ لگا کہ اگر اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو پھر سارے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ رہنے دو، بقیہ سب کام تو حاجی کو خدمت کرنا، پانی پلانا، یہ سب کام ہو رہا ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو کلاب نے بھی سوچا بعد میں دیکھیں گے، ان کے بعد بھی آنے والے نے سوچا کہ بعد میں دیکھیں گے، ان کے بعد بھی سوچا بعد میں دیکھیں گے، یہاں تک کہ عبد المطلب کی باری آ گئی، انہوں نے بھی سوچا کہ بعد میں دیکھیں گے، کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اب یہ بت پرستی ختم ہونی چاہیے، اور توحید کا سینٹر جو ہے خانہ کعبہ بتوں کی گندگی سے پاک ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو عبد المطلب کے دور میں ہی جو ہے زمزم جو بند تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ جاری ہو جائے دوبارہ، تو اس کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو خواب میں دکھایا اور حکم دیا کہ زمزم کھودو۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ زمزم کھودو مطلب کیا۔ پھر دوسرے دن خواب آیا، زمزم کھودو گوبر اور خون کے درمیان۔ پھر انہیں کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب۔ پھر ایک تیسرے دن بھی خواب آیا، زمزم کھودو گوبر اور خون کے درمیان اور چوٹیوں کے چھتے کے پاس۔ تب ان کو لگا کہ 3 دن خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب ہی آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو ان کو لگا کہ کچھ معاملہ ہے۔ تو جو ہم جولی ساتھی ہوتے ہیں ان کو لیے کہ چلو تو تھوڑا سا ٹہلتے ولتے ہیں، کیا زمزم کھودو خون گوبر کے پاس۔ تو جیسے ٹہل رہے تھے کہ وادی میں ایک جگہ گوبر اور خون نظر آیا، کہ کوئی قافلہ والا گزرا ہوگا، اس نے کوئی جو اونٹ کو ذبح کیا ہوگا، تو خون بھی پڑا ہوا ہے گوبر بھی پڑا ہوا ہے۔ کاری یہ تو مجھے خواب میں جو دکھایا تھا دونوں نظر آ گئے۔ تھوڑے سا اور آگے ادھر ادھر دیکھے دائیں بائیں، تو وہ جو ہے چوٹی کا چھتا بھی نظر آ گیا۔ تو کہا اچھا خواب میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے۔ لہذا کھدائی شروع کیے، تو جو قبیلے جرہم والے جو تھے اسلحہ وغیرہ سارے سونا وونا بھی ڈالے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے برآمد ہونے لگے۔ تو ایک ہنگامہ ہو گیا، ابھی پانی تو برآمد نہیں ہوا لیکن اسلحہ برآمد ہو رہا۔ تو سارے لوگ کہے نہیں ہمارا بھی حصہ ہمارا بھی حصہ، ہم بھی کھودیں گے۔ سمجھے کہ اس دور کا جو ہے اس دور کا پیٹرول نکل آیا۔ اب عبد المطلب جو تھے تھوڑے کمزور تھے، تو لوگوں نے دبا دیا، نہیں ہم بھی ہمارا بھی شہر ہے، ہم بھی حصہ لگا، نہیں ہم کو ملا، ہم کو خواب میں آیا، ہم اکیلے کھودیں گے اور جو بھی بینیفٹ ہوگا ہم اکیلے لیں گے۔ سارے لوگوں نے دبا دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو فیصلہ کراتے ہیں۔ تو فیصلہ کرانے جا ہی رہے تھے کہ وہاں جو ہے الگ ایک معاملہ ہوا۔ تو اسی میں جو ہے ان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا عبد المطلب کہ کاش کہ میرے پاس 5-10 بیٹے ہوتے نا، تو پھر تو میں ان کو بتا دیتا، میں بہادر تو ہوں لیکن اکیلا آدمی کیا کر پاؤں۔ تو اسی وقت یہ منت مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور سب جو ہے جوان ہو گئے، ڈیفنس کرنے کے لائق ہو گئے، تو اے اللہ میں تیرے نام پر ایک بیٹے کو قربان کر دوں۔ تو وہ دل سے دعا مانگے تھے، منت مانگے تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ دعا قبول کیے، لگاتار بیٹے ہوتے چلے گئے، 10 بیٹے ہوئے۔ تو اب یہ عرب میں جو ایک خوبی تھی سارے خامیوں کے باوجود کہ وعدے کے وہ پکے ہوتے تھے، قول کے بہت پکے ہوتے تھے، اس لحاظ سے جیسے بیٹے لوگ جوان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹوں کو جمع کیے، بیٹھائے کہ دیکھو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے ایک عزم کیا تھا، ایک منت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دیں گے تو ایک بیٹے کو میں اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا، تو تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا ابو جان جو آپ کی مرضی۔ تو اب کون سے بیٹے کو ذبح کریں، ایک سوال پیدا۔ تو کہا قرآن اندازی کر لیجئے، جس کا نام آئے گا اسی کو قربان کر دیجئے۔ تو فال کے تیر نکالے گئے، تو اس میں جو ہے عبداللہ کا نام آ گیا، یہ سب سے پیارا بیٹا، سب سے جو ہے خوبصورت بیٹا۔ فوراً پکڑے ہاتھ، چلو مینا کی طرف، وہاں پہ جا کر کے تم کو قربان کریں گے۔ جیسے ابھی لے جا رہے تھے کہ بنو نجار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے تھے، وہ فوراً آگے پکڑ لیے، نہیں میں اپنے نواسے کو قربان نہیں کرنے دوں گا۔ ادھر ابو طالب جو تھے، یہ عبداللہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا ابو جان ایسا نہیں کرنے دیں گے، یہ کوئی مطلب کی بات ہوئی کیا؟ کچھ بھی آپ جو ہے عزم کر لیتے ہیں۔ نہیں بیٹا میں منت مانا ہوں۔ ٹھیک ہے منت مانے، لیکن ایسا بھی کوئی منت مانتے کیا کہ بیٹا ہے کہ ذبح کرنے چلیں گے؟ آپ کچھ بھی کیجئے لیکن یہ جو ہے ہم اپنے بھائی کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔
تو ادھر ان کے جو ہے ننیال والے آ گئے، ادھر بیٹے لوگ بھی جو ہے تھوڑا سا گرم ہونے لگے. تو پھر بولے کہ بیٹا میں کروں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کچھ بھی کیجئے لیکن یہ جو ذبح نہیں ہوگا. تب پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایک عورت جو ہے جو کہانت وغیرہ کرتی ہے اس سے جا کر کے پوچھے، کوئی حل بتائے گی. تو ایک خاتون کے پاس سب لوگ گئے کہ بولے دیکھو اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، آپ ہی کوئی مشورہ دیے، ہم لوگ کیا کریں؟ تو اس عورت نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ ایسا کیجئے کہ عبداللہ کو ایک طرف رکھیے اور ایک طرف 10 اونٹ کو رکھیے، اور اس کے بعد جو تیر پھینکیے. اگر اس سائڈ تیر جو ہے ان کے حصے میں ہے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیجیے، اور اگر اس سائڈ آ جائے تو اس کو قربان کر دیجیے، آزاد ہو جائے گا. تو ہر مرتبہ 10 اونٹ کو جو ہے رکھیے، کیونکہ ان کے زمانے میں ایک آدمی کا جو دیت ہوتی تھی، کسی کے مارنے کے بدلے میں کسی کو جو جرمانہ لگتا تھا وہ 10 اونٹ لگتا تھا. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ 10 اونٹ ہے آپ کے یہاں تو 10 اونٹ رکھیے ایک بچے کو چھڑانے کے لیے. تو پھینکے تو پتا چلا تیر ادھر اس سائڈ عبداللہ کے سائڈ، پھر 10 اونٹ ادھر کر دیے، پھر مارے تو پھر عبداللہ کے سائڈ تو 20 اونٹ، پھر مارے تو پھر 30 اونٹ، پھر مارے تو پھر اس طرح 10 مرتبہ مارا، 10 مرتبہ عبداللہ کے حصے میں. عبد المطلب تو پیسے والے تھے، خاندانی تھے، بڑھاتے چلے گئے. 11ویں مرتبہ میں پھر تیر جو ہے یہ اونٹ کی طرف. تب کہا گیا کہ یہ 100 اونٹ کو قربان کر دیجئے اور وہیں پہ چھوڑ دیجئے، چاہے کوئی آدمی غریب کھا جائے یا چیل کوے کھا جائیں، ہم لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ منت کا اونٹ ہے. تو اس طرح سے 100 اونٹ دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو چھڑایا گیا. اس بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے میں 2 ذبیح کا بیٹا، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام جن کو جنت کا دمبا لا کر کے چھڑایا گیا، اور ایک عبداللہ جن کے 100 اونٹ دے کر کے چھڑایا گیا تھا. اور اسی کی یاد تھی جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے، قربان کیے تھے. تو وہ ایک ایکسیپشنل معاملہ تھا اس ہسٹری کی یاد کے طور پر، ورنہ عام طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی تو سمجھے کہ 2ری 3ری ہجری سے فرض ہو گیا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ 100 اونٹ کبھی قربان نہیں کی، لاسٹ میں اس یاد کو تازہ کیے. تو اس وجہ سے جو ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ 100 اونٹ جو لے کر کے آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر کے آئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے، اور پھر جو ہے 37 اونٹ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ قربان کر دیں. 63 اونٹ بھی وہ اشارہ ہو گیا تھا کہ 63 سال کی عمر، تو 63 ہر سال کے لحاظ سے ایک ایک اونٹ جو ہے قربان ہو. تو اس طرح سے جو ہے یہ سوال جب بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو غیر مسلم مانے نہ مانے لیکن مسلمان کا دل سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے فضول خرچی والا معاملہ نہیں تھا، وہ ایک ایکسیپشن معاملہ تھا اور وہ ایک عظیم یاد تھی، اس کو تازہ کرنا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ عبد المطلب، اور ہم لوگوں کو بچپن میں جو ہے یہ بھی ایک کنفیوژن رہتی ہے، وہ بھی میں دور کرتا چلوں کیونکہ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ بچے، عورتیں اور عوام الناس سارے لوگوں کے لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. تو اس لحاظ سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کروں گا تاکہ ہر بچے کو سیرت النبی کی گہرائی سے مطالعہ ہوتا چلے. میں خود پریشان رہتا تھا بچپنا میں کہ سنتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہ بنو نجار ننیال والے کے یہاں جو ہے خبر دیے کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ لوگ اسلحہ لے کر کے آئے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. اور جب پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہسٹوری پڑھتے تھے تو پتہ چلا وہ مکہ کی تھی. تو کنفیوز ہوتے کہتے کہ ننیال جو ہے مدینہ میں ہے، آمنہ مکہ کی ہیں، تو یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ اب سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا تھا لیکن ہمارے یہاں علماء کرام سے تو سوال کرنے کی گنجائش ہے نہیں، آمنا صدقنا. تو بڑی کنفیوژن رہتی تھی، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال نہیں تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ننیال تھا. تو ابو کا ننیال بھی بیٹے کا ننیال ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ عبد المطلب جو نام ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو وہ معاملہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کے والد وہ جو ہے مدینہ گئے تھے. مدینہ میں جو ہے ایک قبیلہ جو ہے بنو نجار قبیلہ جو ہے، وہاں کی ایک خاتون ان کو پسند آ گئی اور اس قبیلے والے کو یہ پسند آ گئے اور دونوں نے مل کر کے شادی کر لی. اور اس خاتون کا نام سلمہ تھا، سلمہ بنت عبد العزیٰ. تو شادی ہو گئی. پھر وہ جو ہے شادی کر کے جو ہے
اپنے سسرال والے کو بولے کہ میں ابھی جب مدینہ آ گیا ہوں مکہ سے 500 کلومیٹر، تو میں شام بھی چلا جاتا ہوں، تھوڑا تجارت وغیرہ کر لوں گا، جب واپسی ہوگی تو پھر بیوی کو لے کر کے مکہ آ جاؤں گا، رخصتی کرا لوں گا۔ لیکن قسمت کا کھیل یہ تھا کہ وہ جب گئے ہیں شام تو فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو 2-3 مہینہ جو گزارے تھے ازدواجی زندگی، اس کی وجہ سے وہ جو لیڈی تھی وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، لیکن ادھر سے خبر آئی کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو وہ ڈیلیوری ہوئی تو وہ عبد المطلب پیدا ہوئے۔ تو ان کا جو پیدائش کے وقت میں جو بال وغیرہ بالکل سفید تھا، تو ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا۔ لیکن ادھر جو ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خاندان کا کوئی لڑکا گیا تھا ادھر اور مدینے میں شادی کیا، بس اتنا ہی ہنگامہ ہو گیا کہ جو ہے وہ فلسطین میں ختم ہو گیا، شام میں انتقال کر گئے۔ لیکن یہاں تو ان کی ایک نسل جو ہے پیدا ہو گئی تھی۔ بعد میں 2-4 سال کے بعد جو ہے مطلب نام کے جو بھائی تھے، عبد المطلب کے جو چچا تھے، ان کو پتا چلا کہ میرے بھائی جو گئے تھے شام فلسطین تو مدینے میں شادی کیے تھے یثرب میں، تو ان کی بیوہ عورت بھی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور بہت ہونہار بھی ہے، اور پہلے زمانے میں بیٹے ہی کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی، لہذا یہ گئے، دیکھے بچے کو دم جو ہے ہورہار بنول کے چکنے پات، بچہ کا تیور ہی کچھ اور بتا رہا تھا، فوراً جو گلے ولے لگایا، بولے چلو بیٹا، یہاں کیا مکے میں سرداری ہے اپنی، آؤ۔ بیٹے نے انکار کر دیا کہ نہیں، امی کی اجازت کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ تو ان کی امی سے پوچھا کہ آپ جانے دیجئے، یہ تو میرے خاندان کا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پرورش کی ہوں اور آپ لوگ کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ یہ بچہ اسی خاندان کا ہے، آپ اس کے چچا ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بچہ نہیں جائے گا۔ تو اب مطلب نے کہا کہ دیکھیے اس کو جانے دیجئے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اپنے بعد سرداری اس کو دوں گا، یہ بچے کو میں نارمل بچہ بنا کے نہیں رکھوں گا، میں اپنے بعد جو ہے اس کو سرداری سے نوازوں گا اور یہ خانہ کعبہ کا متولی ہوگا۔ تو کہا یہ بات ہے؟ کہا ہاں یہ بات، تب لے جائیے۔ تو 8-10 سال کے بچے کو لے کر کے مدینہ سے آئے۔ جب مدینہ سے آئے تو لوگوں نے جو ہے فوراً کہہ دیا کہ مطلب نے جو ہے غلام خرید کر کے چھوٹا بچہ لے کے آیا ہے، تو اس کا نام ہی عبد المطلب رکھ دیے، مطلب کا غلام۔ وہ چیختے رہے کہ بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ لیکن ایک بات جو اڑ جاتی ہے لوگوں کے زبان پہ آ گئے، لہذا لوگ عبد المطلب کتنے بھی وہ صفائی دیتے رہے، لیکن نام ان کا وہی پڑ گیا، عبد المطلب۔ پھر وہ مطلب کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، تو پھر پوری سرداری جو ہے یہ عبد المطلب کی آ گئی۔ اور یہ اتنے زیادہ قابل تھے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر کے خاندان میں، دادا میں، سب سے زیادہ عزت انہی کو ملی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہی دور میں جو ہے ابرہا نے جو ہے لشکر لے کر کے آیا تھا ہاتھیوں سمیت خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی لاج رکھ لی اور ابابیل کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرائی۔ جبکہ اللہ کا گھر جو ہے آپ جانتے ہیں بیت المقدس میں جو ہے مسجد اقصی وغیرہ بھی تھی، 2 مرتبہ توڑے گئے تھے، 587 قبل مسیح میں بخت نظر کے ذریعے سے اور 70 عیسوی میں رومن ٹائٹس کے ذریعے سے، لیکن وہاں پہ ابابیل نہیں آیا۔ لیکن خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہا آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے اس کا ڈیفنس کیا ہے، جو ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ پیش آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 دن پہلے۔ چونکہ اس لشکر میں جو ہے ہاتھی وغیرہ بھی 9-10 ہاتھی بھی لایا تھا ابرہا، اس وجہ سے ہاتھی والے ہی مشہور ہو گئے۔ تو سورہ فیل جو نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو اس کو جو ہے ہسٹوریکل جو ہے ایک نام دے دیا گیا، عام الفیل، یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ اور اسی سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ جو ہے ابرہا کا لشکر کی تباہی کا والا جو معاملہ ہوا ہے ابابیل والا، یہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔
اور پھر محرم، صفر، ربیع الاول، 1-1.5 مہینہ کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 1 عام الفیل 571 عیسوی، اردو تاریخ جو ہے 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ 9 تاریخ کو جو ہے بتائے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت جو ہے ہوئی۔ اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے رول ماڈل بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے، تو ہر کے امتحان ہونا ہے، ہر کی آزمائش ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع دن سے تیار کیا کہ دنیا کا کوئی دوسرا آدمی کھڑا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے زیادہ برے کنڈیشن میں تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو عبداللہ تھے، وہ عبد المطلب کے ہاتھوں ذبح ہونے سے تو، قربان ہونے سے تو بچ گئے، لیکن قدرت کا کام جو ہے اپنا ایک فیصلہ تھا کہ پھر بھی ان کو جوانی میں جانا تھا۔ 25 سال کی عمر میں وہ شام تجارت کے لیے گئے، مدینے میں کچھ دن کے لیے ٹھہرے، لیکن وہیں ان کو جو ہے طبیعت خراب ہو گئی، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور آمنہ کو خبر آئی کہ آپ کا جو ہے شوہر انتقال ہو گیا۔ تو وہ بہت ذہین خاتون تھی، بہت اچھے اچھے اشعار اپنے شوہر کے بارے میں کہے، جو رحیق المختوم میں بھی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو شوہر سے کتنا پیار تھا اور وہ کتنے عظیم تھے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو 2-3 مہینے کے بعد جب ڈیلیوری ہوئی ہے، صبح سویرے ایک دم فجر کے بعد، تو اب بیوی آمنہ نے جو ہے سب سے پہلے خبر دی، اپنے خادمہ کو بولی کہ جا کر کے دادا کو خوشخبری سنا دو کہ پوتا ہوا ہے، اور پوتا بھی وہ کہ جو بیٹا مر گیا ہے، جو سب سے چہیتا تھا، اس کی نشانی کے طور پر ہوا ہے۔ تو وہ دوڑی ہوئی گئی، اور جو ہے عبد المطلب جو ہے ان کا عام اصول معمول تھا کہ خانہ کعبہ میں صبح میں جو ہے گدی وغیرہ لگا کے بیٹھتے تھے آرام سے۔ ان کو جب انفارمیشن ملی، کان تو لگے ہی ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ خبر آنی ہے، جیسے پتہ چلا کہ جو ہے پوتا ہوا ہے، وہ دوڑے ہوئے آئے، پھر جو ہے ان کو بچے کو نہلا دھلا کر کے پیش کیا گیا، تو اتنا جھومے کہ فوراً لے کر کے خانہ کعبہ بھاگ گئے، اور سارے اپنے دوستوں کو دکھائے، دیکھو پوتا ہوا پوتا ہوا، سب لوگوں نے مبارکباد پیش کی، تو سب لوگ جو ہے خوشی شیئر کیے۔ پھر کسی نے پوچھا کیا نام رکھو گے اس کا، اتنا خوش ہوتا، کیا اس کا میں ہسٹوریکل نام رکھوں گا، بتائیے کیا نام سوچ کے رکھیں؟ تو میں اس پوتے کا نام رکھوں گا محمد۔ تو کہا ارے یہ تو بڑی یونیک نام لگ رہا، اتنا بہترین نام کیسے آ گیا تم کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ محمد نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا پوتا جو ہے، اس کی میں ایسی پرورش کروں گا، اتنا ٹیلنٹڈ بناؤں گا کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی۔ اور پھر لا کر کے ماں کے حوالے کر دیے۔ ماں کو پتہ چلا کہ دادا نے تو جو ہے لے کے گئے تھے تو نام سب رکھ دیے ہیں، لیکن ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دادا کا تو حق ہے نام رکھے، لیکن ماں کا بھی حق ہے، تو میں اس کا نام رکھوں گی احمد۔ احمد کے معنی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو اس لحاظ سے دونوں میننگ ہوگی، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا یعنی اللہ کی تعریف کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو وہ محمد۔ تو اس طرح دونوں نام اللہ تعالیٰ نے دادا اور ماں کے ذریعے سے جو ہے دے دیا۔ محمد نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں آیا ہے، اور احمد نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیل میں آیا ہے۔ اس طرح دونوں کتاب کا مرج بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو دودھ پلائیں، اس کے بعد جو ہے ابو لہب کی ایک جو لونڈی تھی، اس نے بھی دودھ پلایا، اس کا نام سویبیہ تھا۔ پھر عام رواج یہ تھا مکے کا کہ چھوٹے بچے کو جو ہے نا دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، تاکہ بچے جو ہے شہری آب و ہوا سے جو ہے تھوڑا محفوظ رکھے۔ پالوشن تو بہت زیادہ رہتا تھا اس زمانے میں، وہ لوگ پالوشن کی سمجھتے تھے، تو پالوشن سے وہ بالکل آزاد رہے، اور دیہات کے آب و فضا بالکل فریش ان کو ملے، تاکہ مسل وغیرہ بالکل جو ہے صحیح رہے، بیماریوں سے پاک رہے۔ اور شہر میں ایک پرابلم یہ رہتا ہے کہ وہاں جو ہے عربی بھی ان لوگوں کا ناس تھا، اور شہر میں جانتے ہیں کہ حج میں جو ہے سب لوگ، حج اور عمرہ میں جو ہے سب لوگ آتے تھے، تو
مختلف لوگوں جگہوں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ زبان جب مکس ہو جاتی ہے، اور دیہاتی عربی بالکل پیور سالڈ ہوتی تھی، تو یہ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے بچپنا گزارنے کے لیے وہاں بھیج دیتے تھے دیہاتوں میں، کہ وہاں کی پیور عربی بھی وہ جذب کر لے اور پھر بیماریوں سے بھی محفوظ رہے۔ تو دو جو ہے ریزن ہوتے تھے، ایک آب و ہوا اچھی ملے ان کو، اور یہاں کے برے آب و ہوا سے محفوظ رہے، اور یہاں کی پولیوٹڈ عربی سے بھی ان کے محفوظ رہے، اور وہاں کے اچھی دیہاتی عربی بھی یہ جذب کر لیں۔ اس کے لحاظ سے یہ دودھ پینے کے لیے یہ عام رواج تھا کہ یہ بھیج دیتے تھے دیہاتوں میں۔ تو اب آپ سمجھئے کہ دودھ پینے کے لیے جو بھیجنا 2 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے، تو آپ سمجھئے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دودھ پیتا بچہ کیا سن رہا ہوگا، کیا سیکھ رہا ہوگا، جبکہ یہ معاملہ بات معلوم ہے کہ بچہ جو ہے جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے ویسے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ کلین سلیٹ ہوتا ہے، جو بھی آپ بولتے ہیں وہاں پہ لکھ رہا ہوتا ہے، بس جو وہ سن رہا ہوتا ہے، جو جذب کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایکسپریس کرنے کو اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بچہ پیدا ہو تو فوراً جو ان کا اذان کہو، کیونکہ وہ لکھ رہا ہو، کلین سلیٹ ہے، اور پھر جو اندر جائے گا پھر بعد میں وہی نکلے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی صلاحیت دے گا۔ تو اس لحاظ سے مکہ والے پہلے سے محسوس کرتے تھے۔ تو پھر یہ قسمت کس کو نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں۔ تو قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، وہ خود ہی بیان کرتی ہے، ایک بہترین حدیث ہے، میں پوری سناؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ایریا میں قحط کا زمانہ تھا، بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، کھانے کے واندے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم لوگ جو ہے 5-10 خاتون جو اس زمانے میں جن کو جب بچہ پیدا ہوا تھا، تو وہ لوگ مشورہ کر کے ایک قافلہ بنائے کہ چلتے ہیں، اور مکہ پیسے والے لوگ، تجارتی لوگ ہیں، تو ایک ایک بچہ لے کر کے آئیں گے، ان کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ۔ تو سب لوگ تیار ہوئے، لیکن وہ بولے کہ سارا ایریا تو قحط سے جو جوجھ رہا تھا، لیکن اس میں میں زیادہ جوجھ رہی تھی، میں سب سے کمزور تھی۔ میرے پاس ایک اونٹنی اور ایک جو ہے سفید گدھی تھی، تو ایک پہ میرے شوہر بیٹھ گئے اونٹنی پہ، اور میرا بچہ لے لیے وہ جو پیدا ہوا تھا، اور ایک گدھی جو سفید تھی وہ بالکل لاغر تھی، اس میں میں بیٹھ گئی۔ پھر قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا تو دوسرے قافلے کی عورتیں جو ہے اونٹنی وغیرہ تھی، وہ قدرے غنیمت تھی تو تھوڑا تیز تیز چلتی تھی، اب میری گدھی تو چل ہی نہیں پاتی تھی، تو میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ اب وہ لوگ لحاظ کر کے تھوڑا رک جاتی تھے آگے، بھائی آنے تو حلیمہ کو بھی، لیکن حلیمہ کو آنے تو کتنے مرتبہ ان کے لیے رکا جائے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، 1 مرتبہ ویٹ کی، 2 مرتبہ ویٹ کی، 3 مرتبہ، سب لوگ جھنجھلا کے اس کو جانے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ پیچھے رہ جائے گی، لہذا سارے لوگ ہم کو جھنجھلا کر کے چھوڑ دیے اور فوراً چلے گئے، مکہ پہنچ گئے۔ کچھ 2-3 مرتبہ لحاظ کیے لیکن رہتے تنگ آ کر کے چھوڑ دیے۔ ہم لوگ کہا ٹھیک ہے بھائی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گدھی اتنی لاغر ہے، تم زیادہ مار بھی نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں کے مکہ میں پہلے انٹری ہو گئی، اب میری 1-2 روز کے بعد ہوئی۔ اب فرسٹ کم فرسٹ سرو، تو سب لوگوں نے یہی پتا کیا بھائی مکہ کا سردار کون ہے، عبد المطلب، اس کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا کہ ہاں ہوا ہے، کہاں ہے، چلو دکھانے کا بچہ بہت پیارا ہے، مجھے دیتے کہ ہاں لے جاؤ۔ لیکن آمنہ پہلے کہہ دیتی تھی، لیکن جو اس نیت سے لے جا رہی ہو یہ جان لو کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد ہیں۔ اچھا اس کے والد نہیں ہے، تب اس کو لے کے کیا ہوگا، آپ کیا دیں گے اور اس کا دادا کیا دے گا؟ نہیں، دوسرا بچہ جس کے والد ہوں تو وہ زیادہ کچھ نہ کچھ دے گا۔ اس طرح وہ کہتی ہے کہ ہر خاتون پر وہ بچہ پیش کیا گیا، لیکن چونکہ والد نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ انکم کی امید نہ ہونے کی وجہ سے سب نے جو ہے چھوڑ دیا کہ میں نہیں لوں گی، اس بچے کو لوں گی جو بچے کے والد ہوں گے۔ لیکن لاسٹ میں آئی، میں پورا پتا کی تو پتا چلا میں بھی ویسے ہی نیچرل رہے کہ بھائی سردار کا بچہ ملے تو زیادہ پیسہ ملے گا، تو میرے سامنے بھی پیش کی گئے، میرے سامنے بھی وہ پہلے کہہ دی آمنہ نے، ادھر سنو، پہلے یہ بچہ جو ہے یتیم ہے، 10-20 عورتیں جو ہے نگلیکٹ کر کے گئی ہیں، تو آپ بھی جو ہے پہلے کلیئر ہو جائے کہ اچھا ان بچے کے والد نہیں ہے، نہیں تو میں بھی چھوڑ دی۔ لیکن میں جو دوسرے تیسرے پھر کسی کو کھوجی تو مجھے کوئی نہیں ملا، کیونکہ ایک سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، 5, 10, 20, 25 ہوئے تھے، وہ سب کو ایک ایک کر کے مل گئے۔ میں اپنے شوہر کے پاس جو ہے شہر کے باہر جو خیمہ لگائے ہوئے تھے ان کو آگے بتائے کہ معاملہ یہ ہوا، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، اب تو سارے عورتوں کو ایک ایک بچہ مل گیا ہے اور کوئی بچہ ہی نہیں بچا ہے۔ اب ایک بچہ ہے جس کو جو سب لوگ چھوڑ دیے تھے، میں بھی چھوڑ دی کہ یتیم ہے، اس کو کیا ملنے والا، اس سے ایک بیوہ عورت کیا دے پائے گی؟
تو بولے ہاں اس سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں. پھر ہم لوگ رات میں مشورہ کیے لیکن یہ بھی تو تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا. انسلٹ کی بات ہے کہ جب گاؤں جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو قسمت کی کیسی ماری ہے. تو ایسا کرتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے تحت جو ہے اسی بچوں کو لے لیتے ہیں. پان نہیں پان کی ڈنڈی تو دے گی تو نام سے ہو بھلا کچھ لے لیتے ہیں اس کو. تو شوہر نے لا کر ٹھیک لے لو. تو پھر ہم لوگ شرماتے شرماتے آئے, بولے کہ دے دیجئے وہی بچہ. کہ ہاں لے لو. جیسے ہی وہ میرے ہینڈ اوور کی ہے اور میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بدن میں کچھ جو ہے کیفیت تبدیل ہونے لگی. اور جیسے ہی میں بچے کو اپنے چھاتی سے لگائی ہوں کہ پورا جو ہے بچے نے سیر ہو کر کے دودھ پیا. تو میں تو وہیں سے جو فیلنگ محسوس کرتے آئے اور پھر گھر آئی ہوں تو اپنے بچوں کو بھی دودھ پلائے تو بچے بھی جو میرا بچہ بھی جو ہے سیر حاصل کر کے دودھ پیا. اب دونوں ایک دم آرام سے سویا رات میں. جبکہ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ میرا بیٹا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا روتا تھا کہ رات بھر ہم دونوں کو سونے نہیں دیتا تھا. کیونکہ جب اناج ہی نہیں ہوگا تو ماں نہیں کھائے گی تو ماں کو دودھ کہاں سے ہوگا. اور پھر جب اناج نہیں تھا تو پھر جو گھاس پھوس بھی نہیں, گھاس پھوس نہیں تو اونٹنی لا کر تو اس کو بھی دودھ نہیں. لیکن جب یہ رات ہم بچے کو لے کر کے آئے ہیں تو ہمارے سینے میں جو ہے دودھ بھرا ہوا تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیے, میرا بیٹا بھی دودھ پیا. تو ان دونوں بچے کا تو معاملہ کلیئر ہو گیا. تو آدھی تسلی تو پہلے ہو گئی. تو میں نے مشورہ دیا شوہر کو کہ تھوڑا سا ٹرائی کیجئے اونٹنی میں, ہم لوگوں کا بھی کچھ ہو جائے. تو وہ تھوڑا سا چھوٹا سا پیالہ لے کر کے گئے کہ تھوڑے سے کچھ نہ کچھ تو دودھ نکلے گا, 2-4 قطرہ. لیکن وہ گئے تو پتا چلا ایک ہی مرتبہ مارے کہ پتا چلا بھر گیا. تو یار یہ تو کچھ عجیب ہی معاملہ ہے, لا بڑا سا پیالہ. کہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پیالے والے تھے سب لے کے گئے, سب بھر گیا. تو اس طرح سے برکت. تب جو شوہر بیوی آپس میں مشورہ کیے کہ لگتا ہے تم بہت بابرکت روح لے کر کے آئے. کہاں ہم کو بھی لگ رہا, جیسے میں گود میں اٹھائی تھی میرے بدن میں عجیب فیلنگ ہونے لگی. پھر رات گزارے ہم لوگ بہترین اطمینان سے کئی مہینوں کے بعد. پھر صبح میں جب سفر شروع کیے تو سارے قافلے والے عورتیں تو ہمارا خیال ہی نہیں کی تھی لیکن چلی گئی تھی. جب شروع ہوئے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے گود میں لی, اپنا بیٹا کو والد کے حوالے کیے. وہ اونٹ پہ بیٹھے, میں گدھی پہ بیٹھی. میری گدھی ایسی تیز ہوئی ایسے لگ رہا بلٹ ٹرین ہو گئی, دام فاسٹ. یہاں تک کہ وہ جو قافلے کی عورتوں کا کراس کا اوورٹیک کر دی. ساری جو ہے وہ قافلے کی عورتیں کہہ رہی کہ یہ وہی ابو زبیب ہے کیا, کہ بیٹی ہے کیا. وہ حلیمہ کہاں بائے بائے, کہ تم ہمارا خیال نہیں, اب ہم تمہارا کیا خیال کریں. وہ بالکل جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے سب کو پہلے کراس کرتے ہوئے پہنچ گئی. یعنی جو لاغر تھی, جو آنے وقت میں چل نہیں پا رہی تھی, وہ بالکل تیزی کے ساتھ جو ہے پورے قافلے سے پہلے پہنچ گئی. پھر وہ کہتی ہیں کہ اتنے زیادہ برکات دیکھنے کو ملے کہ پورا قحط کا زمانہ تھا, لیکن ہمارا چرواہا جب بکریوں کو چرانے جاتا تھا تو بکریاں جو خوب سیر حاصل ہو کر کے کھاتی تھی تو خوب موٹی بھی ہوتی تھی. اب پھر اس کا تھن جو ہے بالکل بھرا رہتا تھا, دودھ جو ہے ہم شام میں نکالتے تھے تو پھر جو ہے جتنے امید سے زیادہ ہوتے تھے. جبکہ پورے ایریا میں قحط زمانہ تھا, کسی کو دودھ نہیں ہوتا تھا. تو لوگ ڈانٹا کرتے تھے اپنے چرواہے کو کہ وہاں پہ چرانے لے جاؤ بکریوں کو جہاں پہ ابو زبیب کی بیٹی کے چرواہا لے جاتا. چرواہے کہتے تھے بھائی میں وہیں پہ لے جاتا ہوں, لیکن یہ نہیں کھاتے ہیں. اس کے جو ہے بکریوں کو لگتا ہے ہرا ہرا چشمہ دکھتا ہے, گھاس دکھتا ہے, وہ کھاتے ہیں, ہمارا نہیں کھاتے, ہم کیا کریں. تو اس طرح سے برکات کے نزول ہونے لگے. 2 سال کا ایگریمنٹ تھا کہ 2 سال میں آپ لے کر گائیں گے. 2 سال پورا ہو گیا, بچہ ایک دم جب مضبوط تندرست ایک دم ہٹا کٹھا. اب یہ جو برکات کی وجہ سے ان کو جو دینے کا تو دل چاہ نہیں رہا تھا, لیکن ٹائم پورا ہو گیا تھا. تو پھر حلیمہ سعدیہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے حساب سے آمنہ کے پاس لے کر کے آئیں. خوب تعریف ہوئی کہ دیکھیے کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ ہاں ماشاءاللہ مجھے. لیکن یہ کہیں گے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. کیا بچہ بہت اچھا جا رہا ہے, اب مجھے لگ رہا ہے کہ مکہ کا آب و ہوا اس کو ڈیمیج نہ کرتا ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا بہترین سے پرورش کی ہوں, تو اگر پسند ہے تو 2 سال کے لیے اور چاہیں تو میں فری میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ماں کے لیے تو بچہ ہی سب سے زیادہ رہتا ہے, اس کی صحت ہی سب سے اچھی رہتی ہے, کیا لے جاؤ. تو 2 سال کے لیے اور لے کر کے آ گئے. پھر 2 سال بھی بہترین سے جو ہے انہوں نے کیئر کی اور ان کی وجہ سے برکات کے یہ فائدہ بھی اٹھا رہی تھی. 4تھے سال میں پرابلم آیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تھے. بڑے بڑے بچے کھیل رہے ہیں میدان میں, چھوٹے بچے کے حساب سے بیٹھ کر کے کہیں پہ دیکھ رہے ہیں تماشا. کہ اچانک اثر کے بعد کیا ہوا کہ کھیل میدان میں دیکھ رہے تھے بڑے کو کہ جبریل علیہ السلام آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم لٹا دیے. اب بچے تو اس کو رپورٹنگ کے پٹک دیے. اب فوراً ایک چاقو نکالے اور فوراً پورا سینہ چیر دیے اور پھر دل کو باہر کیے. ایک تشت لائے جنت کے اور اس میں دل کو نکال کے رکھے, زمزم کا پانی لائے اور اس سے دل کو دھو دیے. ایک کالا سا تھا سائیڈ میں, اس کو کینچی سے کاٹ دیے اور پھر دل کو اندر رکھے اور جو ہے سلائی مار دیے اور 5 منٹ کے اندر سرجری مکمل. بچے جب دیکھے سینہ چیرتے ہوئے وہ فوراً بھاگے دوڑے, حلیمہ سعدیہ کو بولنے گیا کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا, آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا. وہ دوڑی آئی ایک دم, کیا ہوا کیا ہوا. جب تک میں سرجری تو مکمل ہو چکا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل اداس, کچھ سمجھ ہی میں نہ آیا کہ کیا ہوا میرے ساتھ. وہ دیکھی تو سینے پہ نشان تو تھے سلائی کے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بعد میں بھی دیکھتے تھے وہ سلائی کے نشان باقی تھے. اس کو شق الصدر کا واقعہ بولتے ہیں. تو اب یہ گھبرا گئی کہ عبد المطلب کا پوتا ہے, مکے کے سردار کا پوتا ہے, تو زیادہ لالچ میں کہیں لینے کے دینے نہ ہو جائیں. شوہر سے مشورہ کی کہ بھائی اب اس کو حوالے کر دو, کیونکہ ان کا معاملہ شروع دن سے ہی عجیب ہے. تو یہ الگ جو ہے معاملہ ان کا, تو زیادہ رسک نہیں لینا چاہیے, زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے. تو دونوں کا اتفاق ہوا, دونوں نے بیوی آمنہ کو حوالے کر دیا. تو یہ 5ویں سال میں یہ ہوا. 1 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے ساتھ رہ پائے. ماں کو جو ہے شوہر کی یاد بہت آ رہی تھی اور دیکھی نہیں تھی جدائی کے وقت میں. تو انہوں نے مشورہ کیا اپنے جو ہے سسر سے, جو گارجین تھے, ان کو بولے کہ مجھے شوہر کی یاد آ رہی ہے, تو ایک مرتبہ کم سے کم جو ہے دیکھ نہیں پائے ہوں تو کم سے کم جو ہے قبر کی زیارت ہی کرا دیجیے. تو بولے کہ ٹھیک ہے چلیے. تو وہ ام ایمن جو ایک خاتمہ تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد المطلب, 4 لوگوں کا قافلہ مدینہ گیا. بنو نجار میں رشتہ داری پہلے سے تھی, وہاں جو ہے ٹھہرے 1 مہینہ. 1 مہینہ پھر جو ہے برابر حاضری رہی ہوگی قبر مبارک پہ. پھر جب دل بھر گیا کتنا دن رہیں گے. پھر اس کے بعد جب واپسی ہونے لگی تو ابوا کے مقام پر بیوی آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی. جب خراب ہونے لگی تو روک دیے, لیکن وہ بیڈ ٹو ورس ہونے لگا یہاں تک کہ وہیں پہ انتقال ہو گیا. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا بیتی ہوگی, اب کس طرح معصومانہ سوالات کیے ہوں گے, یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو عبد المطلب وہیں سے جو ہے دم فدا ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور باپ اور ماں دونوں کی کمی پوری کرنے کے لیے کمر کس لیے کہ فزیکل تو فزیکل, فائنینشل تو فائنینشل, ایموشنل بھی جو ہے بچے کو میں محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے والد نہیں, تمہاری والدہ نہیں, تو آن دا اسپاٹ وہ موجود تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا. لیکن ایک بات جو ہے مورل لیسن میں ہمیشہ جو ہے سیرت النبی میں دیتا چلا جاؤں گا. اس میں جو ہے میں جب سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایگزیکٹ جو یتیمی والا معاملہ تھا, جو دائی لوگ آئے تھے مکے میں اور سب کے سامنے پہلے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی, لیکن سب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سائڈ میں کر کے دوسرے بچوں کو اختیار کیا. تو ہمارے سامنے بھی لگتا ہے کہ یہی معاملہ ایگزیکٹ پیش ہو رہا کہ اگر دین قبول کرتے ہو, حق پرستی کو قبول کرتے ہو تو یہ پرابلم ہے, دنیاوی تمہارے یہ نقصانات ہیں. اور اگر دوسرے سائڈ میں جاتے ہو یعنی دین جوائن کرتے ہو تو یہ پرابلم ہے, حرام و حلال کا خیال رکھتے ہو تو یہ پرابلم ہے, اور پولیٹکس جوائن کرتے ہو اور حرام و حلال کے تمیز کو کھو دیتے ہو تو یہ فوائد ہے. اب بولو کیا لوگ. تو اکثر لوگ تو نگلیکٹ ہی کرتے ہیں کہ دین بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے تو دنیاوی فائدہ آ جانے چاہیے. جبکہ اس یتیمی کی حالت میں جس نے قبول کیا حلیمہ سعدیہ, تو ان تمام دائیوں میں سب سے زیادہ جو ہے خوش نصیب کون دائی ہوئی؟ حلیمہ ہوئی. تو آج کے دور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں چھوڑے تھے, آج مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو یتیمی کی حالت میں چھوڑے ہوئے, دین کے ریپریزنٹیٹو بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین پہ عمل کرنا ایک الگ چیز ہے, دین کا نمائندہ بننا, پارٹی ممبر بننا. دین کی اچھائی ہے تو آپ کے حصے میں دین کی خرابی ہے تو آپ اس کے ڈیفینڈر. تو یہ کوئی آدمی ریپریزنٹیٹو بننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم چاروں طرف سے اتنے زیادہ اٹیک ہونے لگے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس اٹیک میں بھی جو ہے ہتھے نہ چڑھ جاؤں.
تو لہٰذا بائی سائڈ میں بھی نام لکھا کے رکھوں، لیکن میں اس کا جب ریپریزنٹیٹو نہ بنوں، دین کا نمائندہ نہ بنوں، دین کا سپاہی نہ بنوں۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یتیمی کے حالت میں اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت وقت میں جو ہے کام آتا ہے۔ تو آج دین کو سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلوص کی ضرورت ہے کہ تمام چیزوں سے کٹ کر کے جو ہے دین کو اگر وہ اپنائیں گے اور دین کے ریپریزنٹیشن جو ہے ہر معاملے میں کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تم نے جو ہے مصیبت وقت میں دین کو دل گلے سے لگایا، تو آخرت میں جب کریٹیکل سچویشن ہے تو ہم تم کو گلے سے لگائیں گے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آج میں کوئی جب ہر آدمی پیاسا ہے، ننگا ہے، بھوکا ہے، تو میں حوض کوثر پر تم کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حدیث، قرآن کما حق کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے منڈے سے